بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سیگمنٹ میں آپ یہ بس وقت نوٹ کر لیجئے، تقریباً 4:05 پہ ہم انشاءاللہ یہ سیگمنٹ لے کر حاضر ہوں گے کہ جس میں ہم داستان انبیاء علیہ السلام وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور اگین میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو ترتیب وار انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے سال بھر میں فیڈ بیک دیا، اسی فیڈ بیک میں یہ بھی شامل تھا کہ اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے، تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اگر ہم ایک کوئکلی آپ سب کے ذہن میں ہم نے ریکیپ اگر کر لیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے آغاز کیا تھا کہ کس طرح شیطان نے پہلا وار کیا تھا اور وہ سارا معاملہ جنت کا، یہاں تک کہ پھر قابیل نے قتل کیا حابیل کو. پھر ہم نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ عرض کیا، 900 سال تبلیغ فرمائی لیکن مٹھی بھر لوگ، یا میں کہہ لوں کشتی بھر لوگ ایمان لائے صرف، پھر طوفان کی نظر ہو گئے تھے. پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا تھا، شدید تیز ہوائیں، ٹوسٹرز، جو لوگوں کو ایسا عذاب آیا تھا کہ شدید تیز ہوائیں چلتی تھی اور زمین سے وہ ہوائیں اٹھاتی انسانوں کو اور پھینک دیتی. پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام، جس اونٹنی کا واقعہ آیا، قتل کر دیا گیا، پھر ایک چیخ تھی اور ایک زلزلہ تھا جس سے وہ قوم تباہ ہو گئی. تو یہ ہم نے سارے واقعات درج کیے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اب اگین یہ آپ تو سب جانتے ہیں، صرف یہ بچوں کے لیے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ بیٹے آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، آب زمزم والا، اور ان کے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم کے یہ بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. داستان یوسف پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور بہت لوگوں نے کہا ہے اس دفعہ بھی اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو وہ اس کی تکرار کریں گے. تو اب یہاں سے اس داستان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر، آپ ذرا واقعہ لائیں ذہن میں، یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے. تو آج سے آپ سمجھ لیجئے تقریباً 4000 سال پہلے، رفلی اسپیکنگ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ، 72 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ مصر چلے گئے تھے. یاد ہے وہ سب بادشاہ بن گئے تھے، سب کو مصر بلا لیا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سفارش پر مصر کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑا علاقہ، بڑا زبردست علاقہ بنی اسرائیل کے لیے وقف کر دیا تھا. اب یہ نام آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، بنی اسرائیل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ آگے ساری داستان اس پر چلنی ہے. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، نام ہے بنی اسرائیل اس کا. یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ سنا، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. حضرت یعقوب تو حضرت یوسف کی یاد میں اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ جو 72 لوگ تھے جو مائیگریٹ کر گئے تھے مصر میں، جو حضرت یعقوب کی اولاد تھے، وہ بنی اسرائیل کہلائے. حضرت یعقوب اسرائیل لقب اور ان کی اولاد بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اس لیے شروع سے ہی جو بنی اسرائیل ہے وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. آگے بڑھتے ہیں. اب چونکہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت خوش تھا. کیوں خوش تھا؟ اس کی پوری ایک داستان ہے، آپ کو یاد ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم پر ایک قحط آ سکتا ہے اور یہ کر لو تو بچ جاؤ گے، تو بچ گئے تھے اس قحط سے. حضرت یوسف نے بچایا تھا. تو بادشاہ بہت خوش تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اسی وجہ سے وہ بادشاہ وہاں کا بنی اسرائیل کا بہت خیال کرتا تھا، اس قوم کا بڑا خیال کرتا تھا. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. یہ داستان آگے بڑھے اور ظاہر ہے جو بادشاہ نے وقت تھے وہ بھی ایک کے بعد ایک جاتے رہے، بادشاہ چینج ہوتے رہے، اور اسی اعتبار سے بادشاہوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو رویہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، وہ بھی چینج ہوتا رہا. مصر میں ایک قوم رہتی تھی جو مصر کے ہی رہنے والے تھے، اوریجنل، ان کو قبطی یا قبطی قوم کہتے ہیں. اور اس قوم کے ہاں بنی اسرائیل کے مقابلے میں کم پیدائش ہوتی تھی، یعنی تعداد میں وہ کم تھے.
تو اس لیے مصر کے بادشاہ جو فرعون کہلاتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں وہ فرعون کہلاتے ہیں، یعنی مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں، یہ کوئی نام نہیں ہے، فرعون یعنی اونچا محل. مثلاً روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے ہیں، فارس کے بادشاہ کسرا کہلاتے تھے. بہرحال تو مصر کے بادشاہوں کو یہ انسیکیورٹی ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل اتنی بڑی تعداد میں ہے تو اپنی اکثریت کی وجہ سے یہ مصر پر قابض ہو جائیں. تو اب کیا ہوا، بادشاہوں کا بنی اسرائیل کے ساتھ رویہ تبدیل ہوا، وہ محبت کم ہوئی، رویہ بدلا، یہاں تک کہ محبت نفرت میں بدل گئی، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ناجائز رویہ ہونا شروع ہو گیا، شدید. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بادشاہ وقت نے ایک اعلان کے ذریعے ایک اعلان کیا کہ تمام بنی اسرائیل کو ہم مصر کا غلام قرار دیتے ہیں. یعنی وہ بنی اسرائیل جو ایک زمانے میں سب سے زیادہ ان کا خیال کیا جاتا تھا، بادشاہ وقت نے بنی اسرائیل کو غلام، پوری قوم کو غلام ڈکلیئر کر دیا. اور اب بنی اسرائیل پہ زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی. اپنے الفاظ میں کہوں، بنی اسرائیل کا برا ٹائم شروع ہو گیا. ان سے بیگار لیا جانے لگا، سارا دن ان سے مزدوری کروائی جاتی اس قوم سے، اور اس مزدوری کے عوض میں ان کو بس اتنا غلہ دے دیتے تھے کہ بس وہ زندہ رہے، اتنے پیسے دیتے تھے بس. اور صرف بائی دا وے ایک بات کہ آج جو ہم مصر میں دنیا کی بہترین جو آپ تعمیرات دیکھتے ہیں، اہرام مصر وغیرہ دیگر محلات دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی زمانے میں بنی اسرائیل کی غلامی میں بیگار ہے. انہوں نے سبھی بنایا. 831 کے قریب ہے اہرام مصر کی جو تعداد. اور یہ کیا ہے اہرام مصر کیا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا تھا اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے اور شاہی خاندان کے جو افراد ہوتے تھے ان کا مدفن تھا. وہ انہی اہرام مصر میں سے ایک ہے جو کہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے نا، 7 ونڈرز آف ورلڈ. یعنی اتنے باصلاحیت اتنے تھے تعمیرات کے اعتبار سے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ خلائی مخلوق نے بنایا، اس میں بڑی بحث بھی تھی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں وقت بہت تنگ تھا، ان کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی، لیکن یہ بنی اسرائیلی ایک خدا اور انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور دن رات اپنے رب سے اس غلامی سے نجات کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. لیکن معاملات خراب ہی ہو رہے تھے. یہاں تک کہ ایک بادشاہ آیا، اس نے تو حد ہی کر دی. کیا کیا اس نے؟ اس بادشاہ نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. میں خدا ہوں، یہ دعویٰ کر دیا اس نے. تو بس بنی اسرائیل اب کیا کرتے؟ سارا دن اس بادشاہ یعنی کہ فرعون کی غلامی کرتے. اب دیکھیے جس طریقے سے آپ نے داستان یوسف علیہ السلام سنی تھی، یہ پوری اس انداز کی پوری داستان ہے. بنی اسرائیل کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ آگے بہت لطف لیں گے کہ کہاں یہ سارے بات جائیں گے، اور قرآن میں اس کا باقاعدہ تذکرہ. تو ابھی بنی اسرائیل سارا دن فرعون کی غلامی کرتے ہیں اور رات کو اپنے رب کے حضور آزادی اور نجات کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یہ ہمارا برا وقت ختم ہو. یہاں تک کہ ایک روز کیا ہوا، بادشاہ وقت نے یعنی کہ فرعون نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب میں بادشاہ وقت نے اپنی اور اپنی عظیم الشان جو سلطنت تھی، جو امپائر تھی، اس کا ڈسٹرکشن دیکھا. کیا مطلب؟ اس نے کیا دیکھا؟ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے کہ جو نکلی ہے بیت المقدس سے. بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس آگ نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے. اور اس آگ نے چیزوں کو جلانا شروع کیا. ایک چیز کو جلایا، دوسری چیز کو جلایا. آگ پھیلتی گئی یہاں تک کہ آگ نے سب جلا دیا. فرعون کا خواب سب جلا دیا آگ نے. لیکن ایک عجیب و غریب بات تھی اس خواب میں. وہ کیا؟ اس خواب میں فرعون نے دیکھا کہ جو مصر کے جو اس کی جو اپنی قوم تھی فرعون کی، ان کو بھی جلا دیا، ان کا سب کچھ جلا دیا. بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس آگ نے. یہ فرعون نے خواب دیکھا. دربار لگایا، ماہرین کو بلایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماہرین آئے دربار میں، تعبیر یہ بتائی کہ اس خواب کا مطلب یہ کہ دیکھو بنی اسرائیل میں یہی جو قوم ہے نا جس کو تم نے اتنا سپریس کیا ہوا ہے، انہی قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت ختم کر دے گا. اب دیکھیں یہ بات ہم سن لیتے ہیں بڑی آسانی سے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی حیرت انگیز بات اس لیے کہ یعنی مصر یعنی فرعون جیسا بادشاہ جس کی اتنی بڑی امپائر ہے، اس کے ماہرین اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری امپائر کو ختم کر دے گا. کون ختم کرے گا؟ کوئی دوسرے ملک کا تم سے بڑا بادشاہ آئے گا جو چڑھائی کر دے گا اور ختم کر دے گا؟ نہیں، ایک ایسا آدمی اس سپریسڈ قوم سے پیدا ہوگا جس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہوگا، لشکر بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا. ہتھیاروں اور فوج سے محروم ہے بنی اسرائیلی. اس کے تو محل میں زلزلہ آ گیا. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں مفہوم
فرعون نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اور بادشاہ کے خواب پر غور کیا گیا. اجلاس میں ایک فیصلہ ہوا, ڈیسیژن, کیبنٹ کا ڈیسیژن. کیا جی؟ کہ بھائی ماہرین نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں, سلطنت ختم کر دے گا. تو اس کا ایک ہی حل ہے. وہ کیا؟ بہت سادہ حل ہے. کیا؟ پورے سال میں بنی اسرائیل کی پوری قوم کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو مار دو. اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا گیا. جو لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی اب کوئی ان ماؤں سے پوچھے جن کے لڑکوں کو ان کے پیدا ہوتے ہی فرعون کے فوجی نیزوں کی انیوں پر جن کی لاشیں لہراتے تھے. سننے میں بڑا یہ کیجول لگتا ہے کہ بچے مار دو. فرعون کے خدا خدا ہونے کے وہ نعرے لگاتے تھے, ان بچوں کو قتل کرتے, اور ان ماؤں کی کوئی سننے والا نہیں تھا. لیکن جو لکھا جا چکا تھا وہ تو ہونا ہی تھا. آپ کچھ روایات کے مطابق 12,000 بچے مارے گئے, 12,000. کچھ کے مطابق 70,000 بچے مارے گئے, 70,000. یہ کام کیسے ہوا؟ باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ, ریاستی سطح پہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کئی دایا عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جن خواتین کے ہاں ولادت متوقع ہو ان کی پیدائش کے وقت کا علم رکھیں. ایسا ہی ہوتا تھا, بچہ دنیا میں آتا تھا, اس کی ماں کے سامنے سے مار دیا جاتا تھا. یعنی آپ سوچیں جس ماں نے اتنی تکالیف کے بعد ایک بچے کو جنم دیا ہو اور یہ کر, یا بس یہ سلسلہ جاری, قتل عام بچوں کا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں ایک فرد کے یہاں ایک ننھا سا بچہ پیدا ہوا. اب ادھر فرعون کی یہ ساری کی ساری تدبیریں تھی, ٹیکٹکس تھے, ایسے کر لو ایسے کر لو. بڑا مطمئن ہو گیا ہوگا وہ کہ بھئی یہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا, سلطنت تباہ کر دے گا. میں بنی اسرائیل میں بچہ ہی پیدا نہیں ہونا, کوئی بچہ پیدا ہوگا مار دوں گا, بات ہی ختم ہے, نسل ہی آگے نہیں بڑھنے دوں گا. تو ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھی, اور ادھر خداوند تعالیٰ کی تقدیر تھی جو کہ اس پر ہنس رہی تھی. کہ گویا کہہ رہی ہو کہ اے ظالم بادشاہ, کہ جس سے اپنی فوج کی کثرت پر, جس سے اپنی اقتدار کی طاقت پر, جس سے اپنی سلطنت کی وسعت پر ناز ہے, اے ظالم بادشاہ, اس عظیم بادشاہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے, جس ایک کے ڈر سے تو نے 70,000 قتل کر دیے, وہ ایک پیدا بھی ہوگا, پرورش بھی پائے گا, اور تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا, بلکہ تو خود اسے پالے گا, تیری دنیا اسی کے ہاتھوں تباہ ہوگی. کیا بات ہے. تو اب کیا ہوا؟ بس میں آج کے قصہ کیا ہوا اب قرآن سے سنیے. سورہ قصص کی آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سنیے. قرآن مجید کہ کیا ہوا, یہاں تک آپ داستان سن لی. آیات کا ترجمہ ہے, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو, اور جب اس بچے کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دو, اور کوئی خوف نہ کرو, ڈر نہ کرو, رنج نہ کرو, ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں, ہم اسے پیغمبر بنانے والے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے. کیا قصہ یہاں ختم ہوا؟ نہیں, قصہ یہاں شروع ہوا. داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ آغاز. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے ہیں. اب آگے ان کا فرعون سے کب کیا کیا مکالمہ ہوا ہے, ان کے حوالے سے فرعون اور اس کی زوجہ کا کب کیا کیا مکالمہ, اور پھر یہ داستان کن مراحل سے گزری ہے, اس کا باقاعدہ آغاز کل سے انشاءاللہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.